اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَقَطَّعْنَاهُمْ فِي الْأَرْضِ أُمَمًا، اور انہیں ہم نے زمین میں متفرق کر دیا گروہ گروہ، مِنْهُمُ الصَّالِحُونَ وَمِنْهُمْ دُونَ ذَلِكَ، ان میں سے کچھ نیک ہیں جو اللہ اور رسول پر ایمان لائے اور دین پر ثابت قدم رہے، ایسے خوش نصیب بھی ہیں، وَمِنْهُمْ دُونَ ذَلِكَ، اور کچھ دوسری طرح کے ہیں، کچھ اس کے علاوہ ہیں جنہوں نے نافرمانی کی اور جنہوں نے کفر کیا اور دین کو بدلا اور تبدیل کر دیا۔ وَبَلَوْنَاهُمْ بِالْحَسَنَاتِ وَالسَّيِّئَاتِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ، اور ہم نے انہیں بھلائیوں اور برائیوں سے آزمایا کہ کہیں وہ رجوع لائیں، بھلائیوں سے نعمت اور راحت اور برائیوں سے تکلیف اور شدت مراد ہے۔ بنی اسرائیل کے حالات جو ہیں وہ ذکر کیے جا رہے ہیں کہ ہم نے ان کے ساتھ کیا کیا اور انہوں نے ہمارے ساتھ کیا کیا، ہماری کتنے انعامات کتنی نعمتیں تھیں ان پر، اور ان کا مذہب کے ساتھ دین کے ساتھ کیسا سلوک تھا، انبیاء کے ساتھ کیسا سلوک تھا۔ فَخَلَفَ مِن بَعْدِهِمْ خَلْفٌ وَرِثُوا الْكِتَابَ يَأْخُذُونَ عَرْضَ هَٰذَا الْأَدْنَىٰ، پھر ان کی جگہ ان کے بعد وہ نا خلف آ گئے، نا اہل لوگ آ گئے، بنی اسرائیل گزر گئے، پھر ان کے بعد آہستہ 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 ایسے نا اہل ترین لوگ آ گئے جن کی دو قسمیں بیان کی گئی ہیں کہ کچھ جو ہیں وہ کتاب کو ہی تبدیل کر دیتے ہیں، کتاب کے احکام کو ہی بدل دیتے ہیں، تو وہ نا اہل لوگ ہیں اور نا خلف ہیں۔ وارث الکتاب، لیکن وہ کتاب کے وارث ہوئے، کتاب ان تک پہنچی، یأخذون عرض هذا الادنیٰ، لیکن انہوں نے اس کے ساتھ کتاب کے ساتھ کیا سلوک کیا، یعنی تورات کے وہ وارث ہوئے کہ جو انہوں نے اپنے اسلاف سے پائی، اور اس کے اوامر احکام جن چیزوں کو حکم دیا گیا ہے، نواہی جن چیزوں سے منع کیا گیا ہے، تحلیل و تحریم حلال اور حرام کے جو احکام تھے ان پر وہ مطلع ہوئے اور ان کو پڑھا۔ اور مدارک میں ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں جو رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں تھے، ان کی حالت یہ ہے کہ وہ کیا کرتے ہیں، کتاب کے ساتھ کیا سلوک ہے ان کا، یأخذون عرض هذا الادنیٰ، اس دنیا کا مال لیتے ہیں وہ اس کتاب کو تبدیل کرنے پر، اس کتاب کو بدلنے پر، احکام کو بدلنے پر، بطور رشوت کے احکام کے تبدیل اور کلام کی تغییر پر، کہ مفہوم بھی بدل دیتے تھے، الفاظ کو بھی تبدیل کر دیتے تھے۔ تو اس پر کیا ہے، وہ رشوت کے طور پر لوگوں سے مال لیتے، اور وہ جانتے بھی ہیں لیکن اس کے باوجود پھر بھی وہ ایسا کر رہے ہیں کہ یہ حرام ہے، لیکن پھر بھی اس گناہ عظیم پر وہ اصرار کرتے باقاعدہ اور توبہ کی طرف نہ آتے، اور کیا کہتے، وَيَقُولُونَ سَيُغْفَرُ لَنَا، اور کہتے ان قریب ہماری بخشش ہو جائے گی، ہماری بخشش ہو جائے گی، اب ہماری بخشش ہو چکی ہے تو ان گناہوں پر ہم سے کچھ مواخذہ نہیں ہوگا، ہماری پکڑ نہیں ہوگی۔ وَإِن يَأْتِهِمْ عَرَضٌ مِثْلُهُ يَأْخُذُوهُ، اور اگر ویسا ہی مال ان کے پاس اور آئے تو وہ پھر لے لیتے تھے، یعنی پہلے رشوت لے لی اور پھر کیا کہتے، اب یہ آخری دفعہ ہے، اب ہم گناہ نہیں کریں گے، اب سمجھو ہماری بخشش ہو چکی ہے، لیکن دوبارہ جب رشوت آ جاتی تو پھر دوبارہ لے لیتے، اور جو ہے وہ اللہ کی بارگاہ میں توبہ نہ کرتے اور اس پر قائم نہ رہتے، اور آئندہ بھی گناہ کرتے چلے جاتے۔ سدائی نے کہا کہ بنی اسرائیل میں کوئی قاضی ایسا نہ ہوتا تھا جو رشوت نہ لیتا۔ آج ہم بھی اپنے نظام کو چیک کریں کہ ہمارے حالات کیا ہیں۔ جب اس سے کہا جاتا تھا کہ تم رشوت لیتے ہو تو کہتا یہ گناہ بخش دیا گیا ہے، یہ گناہ بخش دیا گیا ہے، تو کیا مطلب کہ آئندہ نہیں لوں گا، لیکن آئندہ پھر لے لیتا۔ اس کے زمانہ میں دوسرے اس پر تان کرتے تھے، لیکن جب وہ مر جاتا یا معزول کر دیا جاتا
وہی تان کرنے والے اس کی جگہ حاکم اور قاضی بنا دیے جاتے تو وہ بھی اسی طرح رشوت لینا شروع کر دیتے۔ لم یؤخذ علیہم میثاق الکتاب، کیا ان پر کتاب میں عہد نہ لیا گیا تھا؟ کیا اللہ یقول علی اللہ الا الحق، کہ اللہ کی طرف نسبت نہ کریں گے سوائے حق کے، جو حق بات ہے صرف اسی کی نسبت اللہ کی طرف کریں گے۔ وَدَرَسُوا مَا فِيهِ، حالانکہ انہوں نے تو اسے پڑھا بھی ہے، اس کتاب میں انہوں نے پڑھا بھی ہے اور جانتے بھی ہیں، لیکن اس کے باوجود انہوں نے اس کے خلاف کیا۔ تورات میں گناہ پر اصرار کرنے والے کے لیے مغفرت کا وعدہ نہیں ہے، اس کے لیے بخشش نہیں ہے، لیکن انہوں نے کیا کیا کہ گناہ پر گناہ کیے جاتے اور توبہ نہ کرتے، اور اس پر یہ کہتے کہ ہم سے مواخذہ نہیں ہوگا اور اللہ ہمیں جو ہے وہ نہیں پکڑے گا۔ یہ اللہ پر جھوٹا بہتان نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ اور یاد رکھیں وَالدَّارُ الْآخِرَةُ خَيْرٌ لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ، آخرت کا جو گھر ہے، آخرت کا جو ٹھکانہ ہے وہ بہترین ہے، لیکن کن لوگوں کے لیے؟ لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ، ان خوش نصیب لوگوں کے لیے جو پرہیزگار ہوں گے، جو متقی ہوں گے، جن کو اپنی آخرت کی فکر ہوگی، جو اللہ کے عذاب سے ڈریں گے، رشوت اور حرام سے بچیں گے اور اس کی فرما برداری کریں گے، ان کے لیے یہ آخرت کا گھر بہترین ہے۔ لیکن جو مجرم ہیں ان کو پھر وہاں پر سزائیں دی جائیں گی۔ یہ مت سمجھیں کہ جناب سارا دن میں ایک نماز نہیں پڑھنی، اور اگر انصاف کی کرسی پر بیٹھے ہوئے ہیں تو کسی مظلوم کو انصاف نہیں دینا، اور پیسے پر جو ہے وہ انصاف ہونا ہے، اور یہ سمجھیں کہ ہم جناب چھلانگیں لگاتے ہوئے جنت میں چلے جائیں گے، ایسا نہیں ہے۔ آخرت کا گھر بہترین ہے لیکن متقین کے لیے ہے، جو حلال کمائیں، حلال کھائیں اور حلال کاموں پر خرچ کریں، لیکن جو اس طرح نہیں کرتے ان کو آخرت میں خمیازہ بھگتنا ہوگا۔ افلا تعقلون، تو کیا تمہیں عقل نہیں ہے؟